اور 9/11 کو مجھے شہر جانا تھا. جس ٹرین پر میں نے جانا تھا وہ ٹوین ٹاورز کے نیچے دب گئی اور میں سو رہی تھی. جب میں اٹھی تو میرا فون مسلسل بج رہا تھا اور ٹی وی آن تھا. The most horrifying days in American history. Enemies of freedom committed an act of war against our country. اور نیوز رپورٹر بار بار اللہ اکبر کہہ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر کیا ہے؟ میں بطور ایک امریکی شہری بہت غصے میں تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ دہشت گرد کون ہیں اور وہ یہاں موجود ہی کیوں ہیں. تو میں نے ایک مسجد کا وزٹ کرنے کا سوچا اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک مسجد بالکل قریب ہی موجود تھی. میرے ہاتھوں کو پسینہ آ رہا تھا. میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. آخرکار میں اندر داخل ہو گئی. میں نے اسکارف پہنا اور تصویریں کھینچی اور انہیں پوسٹ کر دیا. میری فیملی کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میری سب سے قریبی کزن بہت پریشان تھی. اس نے تو میرا حجاب کھینچا اور مجھے تھپڑ مارا. وہ کہنے لگی تم عرب نہیں ہو، یہ اتار دو. اور پھر اس نے تھپڑ مارنے کے لیے دوبارہ ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے کہا مجھے مارنے پر کیا یسوع تم سے خوش ہوں گے؟ تو وہ رک گئی اور کہنے لگی چلی جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. السلام علیکم بہن ناہلہ مورالس، ہماری دعوت پر تشریف لانے کا شکریہ. انٹرویو میں خوش آمدید. میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ ناہلہ مورالس کون ہے؟ آپ ہمیں مختصراً اپنی زندگی کے بارے میں بتانا پسند کریں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ، یہاں آنا میرے لیے احساس کی بات ہے. ناہلہ ایک میکسیکن فیملی سے تعلق رکھتی ہے جو کیتھولک مذہبی پس منظر سے ہیں. 25 سال کی عمر میں نیو یارک سٹی میں شفٹ ہو گئی. کالج کے بعد میں نے مرچنڈائز مارکیٹنگ کو اسٹڈی کیا اور کیلیفورنیا سے بہت دور جانے کا فیصلہ کیا، اور سب سے دور جہاں میں جا سکتی تھی وہ نیو یارک سٹی تھی. لہٰذا میں نیو یارک سٹی میں شفٹ ہو گئی 2001 کے موسم گرما میں، اور یہ 9/11 سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے. میرے اسلام قبول کرنے سے کچھ سال پہلے. ایمان کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی رہی؟ آپ پہلے کیا عقیدہ رکھتی تھیں؟ میں ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ یسوع خدا ہے. میرے دل میں گواڈالوپے کی ورجن کے لیے بے حد احترام تھا، جو کہ میکسیکو میں کواری مریم کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ثقافتی طور پر میکسیکو میں گواڈالوپے کی ورجن کا درجہ بہت بلند ہے. ہم خاص مواقع پر چرچ جاتے تھے، شاید اتوار کو یا شادی یا بیپٹزم کے موقع پر، لیکن باقاعدگی سے نہیں. تو جب میں 7 سال کی تھی تبھی سے مجھے ہمیشہ 1 میں 3 کے بارے میں تجسس رہتا تھا، اور میری دادی اتنی قابل احترام تھی کہ میں ان سے زیادہ سوالات نہیں پوچھ سکتی تھی. اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں ان سے پوچھتی بھی تھی کہ یہ 3 کیوں ہیں، تو وہ مجھے یہی کہتی کہ بس تمہیں یہ یقین کرنا ہوگا. تو یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کا دروازہ ہمیشہ بند تھا. تو 1 میں 3 پر یقین کرنا بہت مشکل تھا. میں جانتی تھی کہ خدا موجود ہے، اور اگرچہ میری پرورش تینوں کا احترام کرتے ہوئے ہوئی، تاہم یہ بات تو کبھی میرے دل میں گھر نہیں کر سکی. یہ نظریہ کبھی میرے دل کو لگا ہی نہیں. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 میں 3 لوگ ہوں. آپ نے اسلام کے بارے میں پہلی بار کب سنا؟ یہ 9/11 تھا جس نے مجھے اسلام کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کیا. میرا برتھ ڈے 12 ستمبر ہے، اور میرا منصوبہ تھا کہ میں اسے نیو یارک سٹی میں گزاروں گی، کیونکہ میں اس وقت مضافات میں رہتی تھی اور 9/11 کو مجھے شہر میں جانا تھا. اور میں سوچ رہی تھی جس ٹرین پر میں نے جانا تھا وہ پہلی یا نویں تھی جو ٹوین ٹاورز کے نیچے دب گئی. اگر مجھے نیند نہ آتی تو شاید میں ٹوین ٹاورز کے نیچے ہوتی، کیونکہ میں تقریباً 6:30 بجے روانہ ہونے والی تھی. اور جب میں اٹھی تو میرا فون مسلسل بج رہا تھا اور ٹی وی آن تھا. اور جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ پہلا طیارہ ٹکرایا تو میں سمجھی کہ یہ کوئی فلم چل رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ چونکا دینے والی چیز تھی اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے. اور نیوز رپورٹر بار بار اللہ اکبر کہہ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر کیا ہے؟ وہ بار بار کہہ رہے تھے دہشت گرد اور اسلامی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کا کیا مطلب ہے. تو میری حالت ایسی تھی کہ مجھے جواب کی تلاش تھی. لیکن دوسری طرف میرے گھر والے فون کر رہے تھے. وہ بہت خوفزدہ تھے اور وہ میری حفاظت کے بارے میں سوچ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں کیلیفورنیا آ جاؤں، اور میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. اور میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ دہشت گرد کون ہیں اور وہ یہاں کیوں موجود ہیں. میں بطور ایک امریکی شہری بہت غصے میں تھی. میں نے کہا مجھے جواب تلاش کرنے ہوں گے. مجھے مزید جوابات درکار تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. سارا ہی شہر اگلے کئی مہینوں تک کے لیے افراتفری کا شکار ہو چکا تھا، لیکن میں نے آن لائن تلاش شروع کر دی. مجھے بے حد تجسس تھا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں نیو یارک سے نیو جرسی شفٹ ہو گئی. میں مسجد سے صرف 3 بلاک کے فاصلے پر رہتی تھی، تو میں نے مسجد کا وزٹ کرنے کا سوچا. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک مسجد بالکل قریب موجود تھی، بہت ہی قریب، پیدل فاصلے پر. میں ذرا جذباتی ہو سکتی ہوں کیونکہ یہ
آپ کو ان لمحات میں لے جاتا ہے. یہ ایک بہت خوفناک لمحہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ بھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہوگا. میرے پاس مناسب لباس بھی نہیں تھا, میرے پاس حجاب نہیں تھا. میں آئینے کے سامنے آگے پیچھے چلتی السلام علیکم کہنے کی کوشش کر رہی تھی, تو میں اپنے آپ کو آئینے میں السلام علیکم کہنا سکھا رہی تھی. میرے ہاتھوں کو پسینہ آ رہا تھا اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. آخرکار میں اندر داخل ہو گئی. میرے پہلے استاد شیخ محمد الحائق کو میرے استقبال کے لیے بلایا گیا. میرے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس میں چھوٹے سوراخ تھے, تو یہ کوئی باقاعدہ حجاب نہیں تھا اور میں بے چین تھی. میں اس کپڑے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا آئیے آئیے. وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے. انہوں نے اپنا تعارف کروایا, پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, میرا نام کیا ہے, اور میں بس اس کپڑے کو پکڑ کر اسے ہلاتی رہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں, تو میں نے کہا نہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ اسے اتارنا چاہتی ہیں, تو میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا اسے اتار دو, کوئی بات نہیں, آرام سے بیٹھو. انہوں نے کہا کہ آج ایک کلاس ہے, آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. اور میں کلاس میں آ گئی اور ہر بدھ کو باقاعدگی سے میں ان کی کلاس میں جانے لگی. اور اکثر میں مذاق میں کہا کرتی او میں لیٹ ہوں, میں مسلمانوں والے ٹائم پر آئی ہوں. نہیں نہیں نہیں, آپ لیٹ ہو کیونکہ آپ دیر سے آئی ہو, لیکن اسلام کے لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کا وقت کا احترام کرنا چاہیے. وہاں میری انڈونیشین اور ملیشین خواتین سے دوستی ہو گئی. میں نے نئے الفاظ سیکھنا شروع کر دیے, جیسے انشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. وہاں عورتیں مجھ سے پوچھتی کہ آپ مسلمان ہو, اور میں کہتی نہیں میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن میں سیکھ رہی ہوں. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جو دنیا بھر میں اسلام کا پیغام 10 زبانوں میں پھیلانے کا مقصد رکھتی ہے. آپ کے تعاون سے ہم لوگوں کی اسلام قبول کرنے, حرام چھوڑنے, نماز پڑھنے, حجاب پہننے, قرآن سیکھنے اور اس طرح کے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں. ان تمام نیک اعمال سے اپنا حصہ حاصل کریں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی کو عطیہ کریں اور اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں. پھر مجھے یاد ہے کہ میں اسکارف پہننے لگی اور میں نے تصویریں کھینچ کر پوسٹ کر دی. میری فیملی کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گواڈالوپی کی ورجن کی طرح ہے جیسے انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے, اور اسی طرح میں نے چیزوں کو آپس میں ملانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, حجاب, راہبہ, میری نانی بھی یہ لیتی ہیں, اور اس طرح مجھے یہ بہت پرکشش لگنے لگا. لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے. بالآخر ہم نے 2 کو ختم کر دیا. یہ تو آسان ہو گیا. میں خدا سے دعا کر سکتی ہوں, میرا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہوگا, مجھے مزید 2 رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام نے میرے لیے کام کر دیا, تو میں نے باقاعدہ عمل شروع کر دیا. میں مسجد جانے لگی, ایک دوست نے مجھے حجاب تحفے میں دیا اور میں باقاعدہ پہننے لگی, اور ایک لمبے عرصے تک لوگ سمجھتے رہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی؟ جی, مجھے یاد ہے کہ مسجد میں ایک بہن تھی جو جانتی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں. وہ مجھے ترغیب دیتی تھی کہ آپ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا لیکن میں مسجد میں تو آتی ہوں, میں روزہ بھی رکھتی ہوں, میں ٹھیک ہوں. یہ رمضان کا آخری دن تھا جب اس نے کہا آج وہ دن آ گیا. ہم نے نماز ختم کی اور اس نے مجھے آن لیا اور کہنے لگی آپ کو آج کلمہ پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے شیخ کو بتایا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا, اور آپ کو سچ بتاؤں تو یہ بہت زبردست منظر تھا. میں ان احساسات کو بیان نہیں کر سکتی. ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر جاتا ہے, آپ بہت ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں, آپ بالکل ایک نئے انسان کی طرح محسوس کرتے ہیں. تو سچ میں وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. اس کے بعد جب سب لوگ گھر جانے لگے, لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہونے لگے, تو میں گھر چلی گئی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی جائے نماز بچھاتی اور سجدے میں گر گئی. میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی, اور مجھے یاد ہے میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جو عمل میں نے کل رات کو کیا کیا وہ درست تھا. میں افسردہ تھی اور میرے بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور جب بھی میں اس تجربے کے متعلق بات کرتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے توبہ کرنے والے نو مسلم اس تجربے سے گزرتے ہیں. اس کیفیت سے مجھے بس اللہ ہی نے نکالا. مجھے یاد ہے کہ میں اسٹور گئی, بیٹے کو کچھ ٹافیاں لے کر دیں, اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور دن گزر گیا. آپ کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کا اسلام قبول کرنے پر کیا رد عمل تھا؟ مجھے یاد ہے کہ وہ اگست کا مہینہ تھا, بہت گرمی تھی. میں نے بند گلے والی شرٹ, جینز اور ایک اسکارف پہن رکھا تھا, پوری آستین والی شرٹ.
میرے گھر کے لوگوں کا خیال تھا شاید میں پاگل ہو گئی ہوں. گرمی کا موسم ہے, تم نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرے لیے ضروری ہے کہ جسم کو ڈھانپ کر رکھوں. ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا, بالخصوص میری وہ کزن بہت پریشان تھی. مجھے یاد ہے کہ میرے اس وزٹ کے بعد میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے میرا حجاب کھینچ کر اتار دیا. اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگی تم عرب نہیں ہو, تم کبھی عرب نہیں بن سکتی, اسے اتار دو. اور اس نے دوبارہ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ بہت پختہ کیتھلک ہے اور وہ ہر اتوار کو چرچ جاتی ہے. اس نے گواڈالوپے کی ورجن مریم کی بڑی سی تصویر لگا رکھی ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہارے مجھے مارنے سے یسوع خوش ہوں گے؟ کیا تمہاری تعلیمات یہی ہیں؟ چنانچہ وہ رک گئی اور کہنے لگی نکل جاؤ, میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اور اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا. یہ میری سب سے قریبی کزن تھی جو میری بہنوں جیسی تھی. اگلے سال جب میں آئی تو میں عبایا پہن کر آئی. اب میں نے پورا لباس عبایا اور حجاب پہنا ہوا تھا. سب حیران و پریشان تھے. وہ کہنے لگے یہ کیا ہے, اب مزید کیوں ڈھانپ لیا, تمہیں ہو کیا رہا ہے, تمہارا ذہن کون تبدیل کر رہا ہے؟ اور تیسری ملاقات پر مجھے یاد ہے کہ میری نانی مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئیں اور پوچھنے لگیں کہ میں خوش تو ہوں. میں نے کہا جی ہاں میں بہت خوش ہوں. وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے جو چاہو کرو. اور انہوں نے میرے خاندان کے لوگوں سے کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو, وہ شراب نہیں پیتی, وہ سگریٹ نہیں پیتی, وہ رات گئے تک گھر سے باہر نہیں رہتی, وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے, وہ کیسا لباس پہنتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بالآخر انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور انہوں نے پورے خاندان کو کہہ دیا کہ وہ میرے عقیدے کا احترام کریں. آپ کے بعد کیا آپ کے خاندان کا کوئی اور فرد آپ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا؟ حیرت انگیز طور پر جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور وہ میری والدہ تھی. میرا ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا تعلق نہیں تھا, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک اسپینش چینل پر انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے مجھے سر پر اسکارف پہنے دیکھا. انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے. انہوں نے مجھے اسکارف پہنے دیکھا اور کہنے لگی تم نے کیا مسخروں جیسا لباس پہن رکھا ہے, کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں اصل میں ان کو دعوت دیتے ہوئے بہت خوفزدہ تھی. چنانچہ میں نے اسپینش میں کتابیں اور قرآن کا اسپینش ترجمہ اور دیگر معلومات جمع کی اور وہ سب کیلیفورنیا میں بھیج دی. میری والدہ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو حجاب پہن کر کیسا محسوس ہوا؟ مغرب میں رہنے والے بہت سے لوگ اسے ایک پابندی سمجھتے ہیں لیکن آپ اسے بہت پسند کرتی ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ آپ شروع سے ہی اسے پسند کرنے لگیں؟ مجھے اس میں آزادی کا احساس ہوا. مجھے محسوس ہوا کہ حجاب نے مجھے مکمل آزادی دے دی ہے, مجھے اختیار دیا ہے. مجھے یہ اختیار ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون مجھے دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں. نہ یہ کہ ایک شراب کے اشتہار کی طرح بن جاؤں جس پر آدھی ننگی عورت کی تصویر ہو. میرے نزدیک یہ ظلم ہے, میرے نزدیک تو آزادی یہ ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب کا احساس ہوا ہو؟ یہ حج کا موقع تھا. میں نے اور میرے بیٹے نے 2018 میں حج کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم حج پر گئے اور طواف کر رہے تھے. میرے بیٹے نے کہا اچھا اب ہم کعبہ کو چھونے جا رہے ہیں, اور ہم نے کعبہ کو چھوا. پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں رش میں دب رہی ہوں. میں نے آواز دی اینڈریو. مجھے بے چینی کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا. میں رونے لگی. میں نے کہا یا اللہ یہ لوگ مجھے کچل دیں گے. اور پھر اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ کھل گیا. سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انسان تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ ایسے کھل گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کھل گئے, اور ہم نکل آئے. اور وہ چلا گیا, وہ شخص چلا گیا. میں نے کہا وہ شخص کہاں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں, لیکن وہ جا چکا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا تھا, کیا وہ کوئی فرشتہ تھا لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھا. اور یہ سب چند سیکنڈز میں ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ لی جاؤں گی, کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا. وہ کیا چیز تھی جس سے آپ کو یقین آیا کہ اسلام 100% سچا دین ہے؟ میرے خیال میں ایک چیز جس نے مجھے یقین دلایا کہ اسلام ایک سچا دین ہے وہ یہ تھی کہ قرآن پاک میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور یہ کہ لاکھوں مسلمان اسے زبانی یاد کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لاکھوں لوگ بائبل کو یاد کرتے ہوں, تو میرے لیے ایک معجزہ تھا. یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے, یہ کافی بڑی کتاب ہے. تو اس بات نے واقعی میری توجہ حاصل کی. اس مقام پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ میکسیکو کے ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے میکسیکو کے ساتھیوں, سب سے پہلے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ایک بار اس دین کو ضرور دیکھیں, جو نقدار سے زیادہ عجیب نہیں ہے, جو ہمیں ہماری ثقافت سکھاتی ہے. آپ کو تعلق اور مقصد کا احساس حاصل ہوگا. ضروری ہے کہ ان احساسات کو سویا ہی نہ رہنے دیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے تجسس کو بیدار رکھیں, سوال پوچھیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مستند ماخذ کو پڑھ کر خود کو آگاہی دیں. مثلاً یہ ویب سائٹ. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جواب تلاش کریں, ان جوابات کو ڈھونڈیں, کسی مسلمان سے پوچھیں.
اگر آپ کو دل کی بیماری ہو تو آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے متعلق سوالات ہیں تو کسی مسلمان سے پوچھیں، قرآن کو پڑھیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بہت سے نو مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے اپنا کلچر چھوڑنا ہوگا، اپنے ثقافتی بیک گراؤنڈ کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان سے، اپنے کلچر سے محبت ہے. کیا مجھے کوئی عربی نام رکھنا پڑے گا یا عربی لباس پہننا ہوگا؟ تو جن لوگوں کو اس طرح کے مسائل درپیش ہیں، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں، بدقسمتی سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بہن نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس نے پروگرام بنایا کہ وہ 25 دسمبر کے دن یہ کام کرے گی. تو اس نے کلمہ پڑھنے کے لیے کرسمس ڈے کا انتخاب کیا. اور عام طور پر ہم اس دن جمع ہوتے ہیں تو لوگ اکیلا پن محسوس نہیں کرتے، انہیں خاندان کا سا احساس ہوتا ہے. اگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اسے نہ منانا چاہیں، مثلا یہ کہ ان کے خاندان کے لوگ بہت زیادہ شراب نوشی وغیرہ کرتے ہوں. چنانچہ ہماری ایک تقریب تھی جس میں وہ کلمہ پڑھنے جا رہی تھی. اس نے اپنے غیر مسلم خاندان کو بھی مدعو کیا، اپنے والد کو، اپنی بہن کو. وہ سفید فام امریکی ہیں. اس نے اپنے ہونے والے سسرالی رشتہ داروں کو بھی بلایا کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی کسی جگہ شادی کی بات چل رہی تھی کسی ساؤتھ ایشین کے ساتھ. اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو ہر کوئی اسے گلے لگ رہا تھا. وہ بہت جذباتی منظر تھا. اس کے ہونے والے سسرالی رشتہ دار اٹھ کر کہنے لگے، آج سے تمہارا نام دعا ہے. اور وہ پریشان ہوگی اور کہنے لگی، نہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، آج بھی اس کا نام وہی ہے جو پہلے تھا. پھر اس کی ہونے والی ساس کہنے لگی، پلیز اس کو بتا دیں کہ آج سے یہ صرف ذبیحہ کھائے گی، صرف حلال. اور میں نے پھر اس کا ہاتھ دبا کر اسے احساس دلایا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو مت. چنانچہ میں نے ان سے کہا جی بہن ٹھیک ہے. اور جب وہ دوبارہ میرے گلے لگی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں وہاں موجود تھی اور اس کا ساتھ دیا. اس لیے کہ یہ غلط فہمی کہ اسلام قبول کرتے ہی اسی دن اپنا نام تبدیل کرنا ضروری ہے، یہ غلط فہمی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو اپنا نام بدلنا پڑے گا. ہاں، جب تک کہ اس کا کوئی غلط معنی نہ ہو. آپ ماریا، فیلیپے یا پیبلو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اہم بات ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت ہے. مجھے بھی میرے نام مورالیس کی وجہ سے لوگ خود بخود یہ نہیں سمجھتے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات چیت کا طریقہ ہے کہ نہیں، آپ کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. آپ بجا طور پر اپنے کلچر کی اچھائیاں باقی رکھ سکتے ہیں. میں خود ابھی تک مولے، ٹیکوس، فلاوٹس پکاتی ہوں. میں زیادہ سے زیادہ اپنے کلچر سے لطف اٹھاتی ہوں. آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ یسوع سے محبت کرنا اور ان پر ایمان چھوڑ دیں، اور اس کو سمجھیں کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سورت موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ان سے محبت اور ان کے احترام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس اسلام ہماری زندگی کو بہت طریقوں سے بہتر بنا دیتا ہے. لہٰذا اپنے ٹیکوس کھاتے رہو، اپنی ثقافت جو آپ کے ساتھ آئی ہے اس سے لطف بھی اٹھاتے رہو، اور اسلام کے بارے میں سیکھتے رہو، اس لیے کہ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے.